پھول کتنا خوبصورت ہے نا، اسی طرح سے ہماری زندگی بھی بہت خوبصورت ہے، اور ہم چاہیں تو ہم اپنی زندگی کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی کی دوڑ چلتی رہے گی، وقت گزرتا رہے گا، زندگی چلتی رہے گی، لیکن ہم نے زندگی کو گزارنا نہیں ہے بلکہ ہم نے زندگی کو جینا ہے۔ تو زندگی کی اس دوڑ میں ہم نے اپنے رشتوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ بہت سارے رشتے جو ہم سے چھوٹ گئے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہم سے نہیں ملتے، یا بہت سارے لوگ جن سے ہم ملنا پسند نہیں کرتے لیکن وہ ہمارے بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی ہمیں ان سے پیار ہے، لیکن ہم ملنا چاہتے بھی ہیں لیکن ہم ان سے مل نہیں پاتے۔ کوئی ہار گیا، کوئی جیت گیا، آخرکار زندگی کا ایک اور سال بیت گیا۔ السلام علیکم جی، اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو بالکل بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا، اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں۔ جی، تو کچھ لوگوں میں جو میچور پن ہے وہ تھوڑا سا جلدی آ جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں اگر دیر سے بھی آئے نا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ 30 کی جو ایج ہوتی ہے نا، وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ 30 کی ایج میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ میچور ہو جاتے ہیں۔ مطلب جتنا میچور ایک انسان کو ہونا چاہیے اتنا ہم 30 کی ایج میں میچور ہوتے ہیں۔ اور جب ہم 30 کی ایج میں ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری زندگی پوری جو ہے نا وہ گزر چکی ہے، اب تو کچھ جینے کے لیے باقی بچا ہی نہیں ہے۔ اور بہت ساری میری ایسی بہنیں جن کے رشتے، کچھ بہن بھائی یا کچھ رشتہ دار جن سے ان کا ملنا جلنا نہیں ہے، یعنی کچھ رشتے ان کے چھوٹ گئے ہیں 2024 میں یا اس سے پہلے کے، تو وہ بہنیں اس چیز کو بہت زیادہ سٹریس لیتی ہیں اس چیز کی، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بس اب تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میری تو بھائی سے بات چیت ختم ہو گئی ہے، میری تو بہن سے بات چیت ختم ہو گئی ہے۔ یا کچھ میری بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ سسرال تو اچھا ہے لیکن میرے پیرنٹس جو ہیں وہ اچھے نہیں رہے شادی کے بعد۔ اور کچھ بہنوں کو جو ہے وہ سسرال سے شکایت ہوتی ہے، دیورانیوں جٹھانیوں سے شکایت ہوتی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جس طرح سے سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، کچھ میری بہنیں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور خود کو خود کے حال پہ چھوڑ دیتی ہیں کہ بس اب تو یہی میری زندگی ہے، یہی میرا جینا مرنا ہے، بس میں تو اب اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تو زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی، میں خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ کسی انسان کے آپ کی زندگی میں سے چلے جانے سے یا کسی انسان کے اس دنیا سے چلے جانے سے کوئی بھی سلسلہ کار جو ہے نا وہ رکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نظام دنیا ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ انسان کے جو رشتے ہوتے ہیں نا، جو بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہن بھائیوں سے مخلص، ماں باپ سے مخلص آپ کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بہن بھائی بدل گئے ہیں یا آپ کے ساتھ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہے جیسے وہ پہلے تھے، کہ 2025 سٹارٹ ہونے والا ہے اور 2024 جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، تو میری ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ کا جو بہن بھائی آپ سے ناراض ہو چکا ہے، دور ہو چکا ہے، یا کوئی بھی انسان جس نے آپ کا برے وقت میں ساتھ دیا ہے، اپنی زندگی کے کچھ سال اس نے آپ کے ساتھ بہت ہی مخلص ہو کے گزارے ہیں، بہن بھائیوں کی طرح گزارے ہیں، اور آج آپ اس انسان سے نہیں ملتے کسی بھی وجہ سے، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ایک بار آپ اپنے اس بہن بھائی سے ملنے کی کوشش ضرور کریں۔ کسی انسان کو یا کسی رشتے کو بچانے کے لیے اگر کسی انسان کو جھکنا پڑے نا، تو جھک جائیں، کیونکہ یہ رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اکیلا انسان زندگی تو گزار سکتا ہے لیکن زندگی کو جی نہیں سکتا، اکیلا انسان کبھی بھی زندگی کو جی نہیں سکتا۔ خوشیاں اپنوں سے ہی ہوتی ہیں، جب آپ اپنوں سے ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ وہ خوشی کا لیول جو ہے نا وہ الگ ہی لیول ہوتا ہے۔ ایک بار اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اپنا بیسٹ جو ہے نا وہ ضرور دینا چاہیے، اور دوسری طرف اگر آپ اپنا بیسٹ دیتے ہیں لیکن اگر اگلا انسان، آپ کی بہن یا بھائی، پھر بھی آپ سے ملنا جلنا نہیں چاہتا یا اس کے بعد بھی اس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ جینا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی آپ کی زندگی میں جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ آپ سے مخلص کرتے ہیں، آپ ان کے لیے جینا سٹارٹ کریں۔ آپ سٹریس پہ ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، کسی بھی وجہ سے لائف میں کچھ بھی ایسا ہوا جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھ نہیں پا رہے، آپ اٹھ نہیں پا رہے، آپ اس طرح سے اپنی زندگی کو نہیں جی پا رہے جیسی آپ کی زندگی پہلے تھی، تو دیکھیں کسی ایک انسان کے زندگی میں چلے جانے سے یا اس دنیا میں سے چلے جانے سے
نظام دنیا جو ہے نا وہ رکتا نہیں ہے۔ اس لیے اٹھیں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز نئے سال کے ساتھ خوبصورت ترین طریقے سے کریں۔ اب بات کرتے ہیں ان بہنوں کی جن کو ڈائیورس ہو چکی ہے، یعنی جنہیں طلاق ہو چکی ہے۔ اچھا، یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خلا اور ایک ہوتی ہے طلاق۔ خلا وہ ہوتا ہے جو عورت خود لیتی ہے، اور جو طلاق ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جو مرد دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کسی بھی بہن کے اوپر ایسا وقت نہ لے کر آئے، کسی بھی عورت کے اوپر، کسی بھی عورت کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑے۔ اگر کسی میری بہن کو ایسی سچویشن جو ہے لائف میں فیس کرنا پڑی ہے تو دیکھیں، باتیں کرنی بہت آسان ہوتی ہیں۔ جس عورت کے اوپر یہ چیز گزرتی ہے نا، صرف وہی جانتی ہے کہ اس کا دکھ اور درد کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں ان سب بہنوں سے یہی کہوں گی کہ کسی ایک انسان کے پیچھے آپ اپنی زندگی کو برباد مت کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کی قسمت میں نہیں تھا وہ انسان، اور آپ کی قسمت میں ایسا لکھا تھا تو ہو گیا ہے، تو اپنی زندگی کا جو آغاز ہے نا نئے طریقے سے کریں۔ سٹرونگ بنائیں خود کو، ایموشنلی سٹرونگ بنیں، اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائی، یا آپ کا کوئی بچہ ہے، تو آپ اس کے لیے اپنی زندگی کو جینا جو ہے نا سٹارٹ کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کے پاس زندگی میں چار پیسے آ جاتے ہیں نا، تو وہ اپنے غریب بہن بھائی کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو اب ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں نا، وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اگر کسی ایک بہن بھائی کے پاس وہ تھوڑا پیسے والا ہو جاتا ہے نا، تو وہ اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اگر میری کسی بہن کو اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دکھایا ہے کہ وہ فائنینشلی جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اس وقت، تو میں اس سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے ساتھ مشکل وقت میں جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص تھے نا، ان کو کبھی بھی مت بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ پیسہ جو ہوتا ہے نا، یہ آنے جانے والی چیز ہوتی ہے، کبھی آپ کے پاس اور کبھی میرے پاس۔ ایک جیسا وقت کسی کے اوپر بھی نہیں رہتا، وقت جو ہے وہ گھومتا ہے۔ آج جو چیز آپ کے پاس ہے نا، کل کو وہ آپ کے پاس نہیں ہوگی، وہ میرے پاس ہوگی، اور جو میرے پاس ہے نا، کل کو یہ کسی تیسرے انسان کے پاس بھی ہوگی۔ لیکن جب کسی انسان کے اوپر اچھا وقت چل رہا ہوتا ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ عاجزی سے کام لے، ٹھیک ہے؟ عاجز بن کے اپنی زندگی گزارے، نہ کہ اپنی دولت کو، پیسے کو اپنا غرور اور تکبر سمجھے۔ پیسہ زندگی میں آتا جاتا رہتا ہے ہر انسان کے پاس، لیکن بہن بھائی جیسا مخلص رشتہ آپ کو زندگی میں دوبارہ نہیں ملتا۔ بہن بھائی دنیا میں ہمیں صرف ایک ہی بار ملتے ہیں، لہٰذا خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور یقین کریں کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ذرا کھاتے پیتے ہوتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ چلیں، کچھ ٹائم سپینڈ کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے کسی بہن بھائی سے ملتے نہیں ہیں۔ تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی بہن نہیں کبھی دیکھی، یا آپ کا بھائی کبھی نہیں دیکھا، یا آپ ان سے ملتے نہیں ہیں، تو ہمیں جواب کیا ملتا ہے؟ جی نہیں، وہ ہمارے لیول کے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے۔ تو بہت بری بات ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بہن بھائی بڑے ہوتے ہیں تو اپنے اپنے گھر والے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی ایک دوسرے سے ملیں، خوشی سے ملیں، خوش ہو کے ملیں، خوشیاں بانٹیں۔ دیکھیں، قدرت کا اصول ہے کہ آپ جو بھی چیز چاہتے ہیں نا کہ آپ کو ملے، آپ اس چیز میں اپنا ہاتھ وسیع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ اپنے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں، یعنی صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہر انسان 2024 میں نظر دوڑائے اپنے گزرے ہوئے وقت میں، تو بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ اچھی بھی ہوئی ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ بری بھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جو بھی آپ کے ساتھ بیڈ ایکسپیرینس ہوئے، آپ کو چاہیے کہ جو مسٹیکس آپ سے ہو چکی ہیں نا، ان مسٹیک سے آپ لرن کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ دوبارہ آپ ان مسٹیکس کو ریپیٹ نہ کریں، اور جو اچھا کام آپ اپنی لائف میں کرنا چاہ رہے ہیں، اچھی ہیبٹس کچھ آپ جو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کر نہیں پا رہے، یا کچھ آپ اچیومنٹ چاہ رہے ہیں لیکن آپ اس کے لیے آپ نے سٹارٹ ہی نہیں لیا، تو میں آپ سے کہوں گی کہ سوچنے میں اپنا وقت جو ہے نا وہ برباد مت کریں۔ دیکھیں، 2024 اگر آپ نے سوچنے میں گزار دیا ہے نا، تو 2025 جو ہے وہ سٹارٹ ہونے کو ہے، تو بہت ہی اچھے سے جو ہے جو بھی آپ کے گولز ہیں انہیں آپ اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے ہمارے پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ 2024 کی جولائی میں میری خالہ کی ڈیتھ ہوئی، وہ بہت زیادہ بیمار ہوئیں، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ میں ان سے جا کے
اور ملی، ہم نے بات چیت کی، لیکن مجھے مل کے آئے ہوئے 8 دن ہوئے تھے تو میری خالہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو 2024 کی جولائی میں جو ہے میری خالہ کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے 2 منتھ کے بعد یعنی سپٹمبر میں آئی تھنک میری نانو جان کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ پچھلے کچھ سالوں سے بیمار تھیں، لیکن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی زندگی لکھی ہوئی تھی انہوں نے وہ گزارنی تھی، تو اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے تو اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا نہیں چاہتے، لیکن جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں ہاں جی اس کا منہ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسا منہ دیکھنے کا جب آپ زندگی میں ہی آپ اپنے بہن بھائیوں سے ملے نہیں ہیں، آپ نے وقت نہیں گزارا، ان کی خبر نہیں لی، یا وہ کس حال میں تھے ان کا دکھ نہیں سنا، ان کے بارے میں آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی، تو ایسا منہ دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کوشش کریں کہ کسی کو ناراض نہ کریں، اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اسے آپ جو ہے نا جا کے منا لیں، اس سے پہلے کہ اسی ناراضگی میں وہ انسان، وہ آپ کا پیارا اس دنیا سے چلا جائے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے گزارنے کی بجائے نا اسے جینے کی کوشش کریں۔ اپنے پاسٹ سے نکلیں، اپنے ماضی سے نکلیں اور اپنے پریزنٹ میں جینے کی کوشش کریں۔ اپنے پریزنٹ کے بارے میں سوچیں، اپنے پریزنٹ میں رہنا سیکھیں۔ آدھے سے زیادہ پرابلمز آپ کی سولو ہو جاتی ہیں، آپ سٹریس فری ہو جاتے ہیں جب آپ پریزنٹ میں رہنا سیکھ جاتے ہیں۔ اور خود کو مصروف رکھنا سیکھیں، ٹھیک ہے، خود کو بیزی رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا بیسٹ دے لیا، کوئی آپ سے نہیں ملنا چاہتا، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں لائف میں جو ہر وقت دماغ میں ایک فلم کی طرح چلتے رہتے ہیں، تو خود کو بیزی کر لیں۔ جو بھی آپ کی لائف جس طرح سے چل رہی ہے، جو بھی آپ کی روٹین ہے، اس میں خود کو اتنا بیزی کر لیں کہ آپ کو ادھر ادھر کی سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ مصروف رہیں، خوش رہیں۔